السلام علیکم جناب، میرا نام منیر ہے اور آج میں جو ناظم آباد کا رہنے والا ہوں، تو اس پہ ناظم آباد کی یادداشت کے مطابق میں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، تو آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظم آباد نہایت تعلیم یافتہ سلجھے ہوئے سادہ لوگوں کی رہائشی لوگوں کا علاقہ تھا۔ وہاں کے چند عمارتوں کے جو بہت مشہور تھی، ان میں تقی منزل ناظم آباد نمبر 2 بلاک ڈی کی تیسری گلی میں 2D فائبر میں میرے خیال میں سب سے اونچی عمارت 3 منزل عمارت ہوا کرتی، جس کے مالک جناب حاجی تقی صاحب ہوا کرتے تھے، جو کہ ہمارے دوست ساجد کے دادا ہوا کرتے تھے۔ ساجد کے 2 چھوٹے بھائی خالد اور تیسرے کا نام میں ہوا کرتے تھے، جو کہ بعد میں ہالینڈ چلے گئے۔ تقی صاحب کا ایک پرنٹنگ پریس تھا، پاکستان چوک میں ہوا کرتا تھا، جس کو ساجد کے ابا چلایا کرتے تھے۔ بعد میں دونوں چھوٹے بھائی بھی اسی پریس میں لگ گئے تھے۔ ساجد صاحب کا قہقہ سارے محلے میں مشہور تھا کہ وہ ماشاء اللہ سے لہیم شہیم آدمی تھے۔ وہ قہقہ بلاک ڈی میں تقی منزل پہ مارتے تھے اور وہ سنا جاتا تھا محمود مرچی کے گھر پہ۔ تقی صاحب ماشاء اللہ سے 5 وقت کے نمازی ہوا کرتے تھے۔ میں نے اپنی پوری جوانی میں تقی صاحب کو اور اشتیاق حسین چشتی صاحب عرف دادا میاں نجمی بھائی کے والد اور انور حمدانی اور سلطان حمدانی کے دادا کو ہمیشہ نماز باجماعت پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ یہ دونوں حضرات جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو ہم کو بھی راستے میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، تو ہم کو بھی اپنے ساتھ پکڑ کے لے جاتے تھے، جس کی وجہ سے آج بھی الحمدللہ ہم لوگ نماز کے پابند ہیں ماشاء اللہ۔ تقی منزل کی گراؤنڈ فلور 2ری اور 3ری منزل پر ساجد کا پورا خاندان رہتا تھا۔ تقی صاحب نے پہلی منزل ایک کشمیری فیملی بھٹی صاحب کو کرائے پر دے رکھی تھی، جو کہ بعد میں 4 نمبر ناظم آباد میں چلے گئے تھے اور جو کہ آپ کے پڑوسی ہوا کرتے تھے، شاہد بھٹی، جن کے 4 بیٹے شاہد آج ورجینیا میں رہتے ہیں، جس نے میکینیکل انجینئرنگ میں NED سے انجینئرنگ کی تھی۔ شاہد کے والد کے بعد ایک 303 کی شکاری گن تھی، جس کی تڑی وہ کسی بھی دوست کو لگانے سے کبھی باز نہیں آتے تھے کہ ٹھہر ابھی ادھر میں آتے لے کے آتا ہوں بندوق، جو شاہد کے وزن سے بھی زیادہ بھاری اور اس کے قد سے بھی بڑی تھی۔ ارشد جو کہ کراچی میں ہی رہتا تھا اور اب میں نے سنا ہے اس کا کسی حادثے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پپو جو کہ آج کل ہیوسٹن میں رہتا ہے، چھوٹا بھائی تھا، اور گڈو سب سے چھوٹا تھا، وہ کہتا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ اس کے بعد سے یہ لوگ 4 نمبر ناظم آباد میں منتقل ہو گئے تھے۔ ہے تو ابھی بہت آگے بھی ہے، مگر میں اتنا ہی بعد میں پھر کروں گا۔ میں مسلسل لکھ رہا ہوں اس میں۔ بہت اچھی کوشش، بہت اچھی بات ہے کہ آپ ریکمینڈ کریں۔ آج سلمان کو سننے کا موقع ملے گا، سنانے کے لیے آئے نہیں کچھ، میں تو منڈی کے لیے آیا۔ اچھا، یہ آپ کو پہلے سے اطلاع دے دی؟ نہیں، میں آپ نے تو یہ ناظم آباد کی کہانی پہلے بھی ایک دفعہ سنائی تھی۔ ہاں، تو یہ میں اور دوسرے بلاک کی آگے بھی لکھے، 10-12 بلاک بچتی ہے۔ اس کہانی جی اس کا ٹائم فریم کیا ہے، یعنی وقت یا زمانہ کون سا تھا؟ یہ بات جو ہے 50s کی نہیں، 60s کی بات کر رہا ہوں۔ ارلی 60s کی، وہ 60s 10-12 سال کے ہوا کرتے تھے، ٹینیجرز تھے، تو وہ زمانہ تھا۔ تو وہ جب سے میں لکھنا شروع کیا ہے تو کافی لکھ لیا میں نے۔ لکھیے اس کو۔ آپ کی یادداشت ویسے بہت اچھی ہے۔ جی، حاضرین محفل کو آداب، نام سلمان صدیقی۔ میں نے کہا کہ کچھ ہلکی پھلکی بات کی جائے، کیونکہ 2-3 مہینے ہو گئے کتاب کو تو ہاتھ نہیں لگایا، تو اس لیے میں نے کہا کہ اپنی 3 ماہ کی غیر حاضری کی وجہ آپ لوگوں کو بتائی جائے کہ میں اتنے عرصے حاصل کیوں رہا۔ تو دراصل میں 3 ماہ کے لیے تو نہیں، مگر 2 ماہ کے لیے پاکستان گیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک عمرہ شامل تھا، عمرے کے بعد ہم پاکستان پہنچے، مگر جس بات میں بات کروں گا وہ ہے کہ ہم نے اب کی دفعہ شمالی پاکستان کا ٹور کیا، جس کی مجھے بہت عرصے سے خواہش تھی۔ تو اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی سیکھیں جو کہ پہلے علم نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ کراچی کے باسی ویسے بھی ان لوگوں کو سب بہت دور لگتا ہے، وہ دور ہے، لیکن اس دفعہ چونکہ بہت عرصے سے خواہش تھی تو سوچا کہ بھائی یہ اپنا ضرور جائیں گے ناردرن ایریاز میں۔
اور یہ کہنا چاہیے کہ اٹ مور دین لیوڈ اپ ٹو دا ریپوٹیشن، یعنی جو ہمارے شمالی علاقے جات ہیں وہ یقیناً بے مثال ہے. تو کچھ خاص نہیں ہے، میں نے بس ایسی پوائنٹس لکھے ہیں، میں نے ایک رپورٹاج آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا سا کن علاقوں میں آپ کے وہ بھی جی میں بالکل عرض کرتا ہوں. تو بہرحال کراچی کے حالات کے اوپر بالکل بات نہیں کروں گا کیونکہ بالکل دل دکھانے والی بات ہے، تو اس کو چھوڑتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں شمالی علاقہ جات جن کو گلگت بلتستان کہا جاتا ہے آج پہلے بھی، اور لیکن ایز ایڈمنسٹریٹولی اس ایریا کو ناردرن ایریاز ہی کہا جاتا تھا 2009 تک. اگر اس کی آپ تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں، اور یہ بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی، میں اتنا اس سے واقف نہیں تھا اور یہ ہمیں قصداً اتنی پڑھائی بھی نہیں جاتی کہ جو پورا گلگت بلتستان کا علاقہ ہے یہ اصل میں مہاراجا ہری سنگھ جو کہ کشمیر کے مہاراجا تھے ان کا تھا. اور 1947 سے تھوڑا عرصہ پہلے تک یہ لیز کیا ہوا تھا انہوں نے برٹش کو، یہ پورا گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے. لیکن 1947 سے پہلے وہ کشمیر کے مہاراجا کے پاس یہ دوبارہ چلا گیا، اور پھر جب اگست 1947 ہوا ہے تو یہ پورا کشمیر اور گلگت بلتستان اور گلگت سارا جو اس کو گلگت ایجنسی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ سب جو ہے یہ مہاراجا ہری سنگھ کے انڈر آتا تھا. لیکن نومبر 1997 میں چونکہ دوبارہ گلگت بلتستان کشمیر کے ڈوگرا مہاراجا کے پاس ضم ہوا تو لوگ اس سے بہت زیادہ خوش نہیں تھے. تو زیادہ نام کشمیر کا لیا جاتا ہے، حالانکہ ایریا کے حساب سے گلگت بلتستان اس سے بہت بڑا علاقہ ہے. تو لوگوں نے نومبر 47 میں تھوڑی بہت بغاوت کی، اور اس وقت گلگت اسکاؤٹس کے جو کہنا چاہیے ہیڈ تھے میجر ولیم براؤن، انہوں نے ان باغیوں کا ساتھ دیا. اور پھر پاکستانی حکومت نے فائدہ اٹھا کے انہوں نے آبویسلی اپنی کہنا چاہیے رسد بھیجی اور فوج بھیجی جو کہ اسکاؤٹس کے نام پہ تھے، لیکن ایکٹیو میجرز ایکٹیو کرنلز وہاں پہ گئے ان لوگوں کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے. تو ایک طرح سے گلگت بلتستان along with 1/3 آف کشمیر جو ہمیں ملا وہ ان لوگوں کی پرو ایکٹیو ایکشن کی وجہ سے تھا. اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو کشمیر کا تو بہت تھوڑا سا علاقہ ہمارے پاس ہے، لیکن جو سارا علاقہ نارتھ میں نظر آتا ہے سارا گلگت بلتستان کا ہے. اس کے بعد 1948 کے بعد سے پاکستان کے کنٹرول میں ہی ہے، اور یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ جس طرح آج کل اسٹیٹس کو کی بات ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ شاید بات ایسی ہی رہے جیسی یہ ہے. 2009 میں جو آفیشیل ایکٹ پاس ہوا اس میں پہ گلگت بلتستان کو تھوڑی سی آٹونومی دی گئی. وہاں پہ ایک چھوٹی سی اب لیجسلیٹو باڈی ہے گلگت میں جو کہ ان سارے علاقوں کو دیکھتی ہے، ان کے لیے تھوڑے بہت رولز اینڈ ریگولیشن وغیرہ بناتی ہے، لیکن ان کو پروونس کا درجہ حاصل نہیں ہے. جو بڑے بڑے علاقے ہیں کہنا چاہیے گلگت بلتستان ایک بہت بڑا ایریا کور کرتا ہے. اس میں جو ود ان گلگت بلتستان چھوٹی چھوٹی ایڈمنسٹریٹو ایریاز ہیں، ان میں گلگت، خزر، ہنزا، نگر، استور ہے، اور پھر بلتستان کی طرف بلتستان، اسکردو اور کھرمنگ ہے. تو یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ اس لیے مشہور ہیں کیونکہ ان میں سے ہر مختلف جگہوں سے جو مشہور چیزیں آپ نے سنی ہوں گی اس طرح آتا ہے. فار ایگزامپل نگر جو ہے راکا پوشی پہاڑ نگر میں واقع ہے، اور جو استور ہے وہاں سے نانگا پربت کا راستہ وہاں سے جاتا ہے. اسکردو کی طرف آپ چلے جائیں تو شگر کا علاقہ ہے، کیٹو وہاں سے کچھ گھنٹے کی ڈرائیو پہ رہ جاتا ہے، اور دیوسائی کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہو. اسی طرح جو سیاچن گلیشیئر ہے یہ اسکردو کے قریب گناچے کی طرح کی ایک جگہ ہے وہاں پہ. تو ہم لوگ چونکہ پڑھنے پڑھانے کے شوقین ہیں سبھی یہاں پہ، تو آپ لوگوں نے سبھی نے مستنصر حسین تاڑڑ کے سفر نامے اگر پڑھے ہیں نارتھ کے یا باہر کے، انہوں نے بہت لکھا ہے. تو جن جن علاقوں کا یہ ذکر کرتے ہیں، اور مستنصر حسین تاڑڑ ہو گئے یا سلمان راشد ہو گئے، سلمان راشد تو ہمارے کہنا چاہیے ڈی فیکٹو ڈاکیومنٹ کیا ہے انہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کے سارے علاقوں کو تقریباً. لیکن مستنصر حسین تاڑڑ جن جن علاقوں کی تعریف کرتے ہیں اور جنہوں نے یہاں بہت ٹائم بھی گزارا ہے، اس میں شمشال، دیوسائی، فیری میڈوز، یہ سب علاقے آتے ہیں. اب 10-12 دن کے ٹرپ میں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ سب کچھ کور کر سکیں، لیکن ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اسکردو جائیں اور اسکردو سے پھر گاڑی لے کے آپ گلگت کی طرف آئیں. گلگت پھر کوراکرم ہائی وے پہ آپ ایک دفعہ آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہنزا، پسو، خنجراب پاس، یہ سب ایک لائن میں ہے. اور پھر اس کے بعد نیچے آتے چلے جائیں تو پھر گلگت ختم ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کے پی کے نارتھ ایریاز، ناران، کاغان اور کیا کہتے ہیں عطا آباد لیک سے ہوتے ہوئے نیچے آپ شوگران تک آ جاتے ہیں. اس کے بعد نیچے تھوڑا سا اور جائیں تو خیر پاکستان اپنا اسلام آباد ہی شروع ہو جاتا ہے. تو اوور آل میں نے کہا کہ بہت ہی خوشگوار یہ ٹرپ، اور اس کی اور آج کل خیر یہ آسان بھی بہت ہے جانا.
کافی کام ہوا ہے یہاں پہ پچھلے 3-4 سال میں. بے شمار ہوٹلز اویلیبل ہیں, آپ کو کسی قسم کی بے آرامی نہیں ہوگی. یہاں کے اسٹینڈرڈ کے ہوٹلز آپ کو مل سکتے ہیں تقریباً ہر رات. تو ہماری جو 10 راتیں تھیں مختلف جگہوں پہ تھیں, ہر رات ہم ٹریول کرتے تھے, اور ہر جگہ کھانا دستیاب ہے. جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. فار ایگزامپل اسکردو میں, حالانکہ اس وقت انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن چکا ہے, وہاں سے دبئی کی فلائٹیں آ رہی ہیں, دبئی سے فلائٹیں آ رہی ہیں اسکردو میں. کراچی سے ہفتے میں ایک دفعہ جاتی ہے, اسلام آباد سے تو روز فلائٹ جاتی ہے. لیکن اسکردو میں اور اس کے نواحی علاقوں میں صرف 2 گھنٹے بجلی آتی ہے دن میں. تو کچھ لوگ کہیں گے کراچی میں بھی 2 گھنٹے آتی ہے, وہ بات صحیح ہے, لیکن کم سے کم کچھ علاقوں میں 2 گھنٹے آتی ہے, وہاں تو ہر جگہ ہی 2 گھنٹے آتی ہے. تو ہر چیز جنریٹر پہ چل رہی ہے. اسکردو میں 2014 میں 40,000 وزٹرز تھے آفیشیل, اور اس وقت اسکردو میں تقریباً 8 لاکھ وزٹرز ہیں سال میں. ٹھیک ہے, تو بے شمار لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چل رہا ہے, وہاں پہ کام بھی بہت ہوا ہے. فار ایگزامپل 2021 میں فرنٹیئر ورکس والوں نے جو اسکردو والی ہائی وے بنائی وہ بہت بہت بہترین بنائی ہے, اور اس سے آسان ہو گیا ہے بہت راستہ. پہلے اسلام آباد سے اسکردو پہنچنے میں اگر میرے خیال سے 30-20 گھنٹے لگ جاتے تھے, تو اب وہ سفر 17-18 گھنٹے میں بھی ڈرائیور کر لیتے ہیں. تو بہت فرق پڑا ہے اس سے. مگر جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ پورا اگر تھوڑی سی جو وہاں کے لوگوں کا رہن سہن ہے اس کی اگر بات کی جائے, تو پورے گلگت بلتستان کی آبادی 3 ملین ہے, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. 2.5 سے 3 ملین ہے. اور وہاں پہ یہ جو مختلف ایریاز کا میں نے نام لیا کہ گلگت ہے, ہنزا نگر, اور یہ نستور اور نگر, یہ سب پچھلے زمانوں میں سب چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز تھیں جو بس پہاڑوں میں بس رہی تھیں. اب چونکہ ان کے درمیان روڈز بنے ہوئے ہیں, ان کے درمیان آنے جانے کا ہے سلسلہ پچھلے 30-40 سالوں سے, تو پھر آپ کو یہ ہے کہ بھائی پورا آپ کور کر سکتے ہیں. ورنہ ادروائز ان لوگوں کی جو پاکٹس میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, وہاں پہ ان لوگوں کی زبان ڈیولپ ہوئی ہے. جو فار ایگزامپل شگر والے ہیں, وہ اپنی زبان بولتے ہیں, ان کا اپنا ادب ہے, ان کی اپنی شاعری ہے, اور اسلام کی وجہ سے ایک کامن تھریڈ تھا. لیکن ادروائز یہ سب پاکٹس میں مختلف زبانیں لوگ بولتے ہیں ابھی بھی. اور ہر چھوٹے علاقے کی طرح ان لوگوں کا یہ کمال ہے کہ جس سے بھی بات کرو تو وہ کم سے کم بھی 6-7 زبانوں سے آتی ہیں. کہ وہی پشتو ہے کیونکہ وہ KPK والوں سے بہت ملتا ہے, اور اپنی زبان تو وہ بول ہی رہا ہے, اردو ویسی سیکھ لی وغیرہ وغیرہ. ایک واضح جو بڑا ہی خوش آئند چیز آپ کو ادھر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ صفائی کا اچھا انتظام ہے, جو کہ لوگوں میں سیوک سینس ہے, اور اس کا زیادہ کریڈٹ جاتا ہے آغا خان فاؤنڈیشن کو. مذہب کے حساب سے وہاں پہ اہل اسماعیلی جو ہیں وہ تقریباً 20-25% ہے پورے گلگت بلتستان میں. اہل تشیع جو ہیں وہ تقریباً 40-50% ہیں, اور باقی لوگ جو ہیں وہ سنی ہے. تو ہر جگہ آپ کو امام باڑاز ہر جگہ ہیں, مساجد اسی نسبت تھوڑی سی کم ہیں مگر آغا خان فاؤنڈیشن کا سب سے بڑا کمال خواندگی بہت زیادہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو اسکول جاتے ہوئے نظر آئیں گے, صبح اپنا بستہ لے کے نکل جائیں گے, اور یہ کہ گداگری بالکل نہیں. تو یہ چیز بہت ہی واضح ہے. جو آپ KPK سے نکل کے ویسے گلگت بلتستان میں انٹر ہوتے ہیں, آپ کو فقیر نہیں نظر آتے سڑک کے اوپر. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹورسٹ ہیں اور یہ پیسے لے کے آئے ہیں اور یہ پیسے دے بھی سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی بھی مانگتا ہوا نظر نہیں آتا. اگر غریب بھی ہیں, کیونکہ غربت بہت ہے وہاں پہ, کوئی انڈسٹری ایسا سچ نہیں ہے. ہنزا والوں سے بات ہوئی تو وہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے سارے بچے یہاں سے نکل جاتے ہیں پہاڑوں میں, نہ اچھی تعلیمی کیا کہتے ہیں اپرچونیٹیز ہیں, نہ جاب اپرچونیٹیز ہیں. تو مگر بس یہ لے دے کے ٹورزم ہے جس سے بہت زیادہ لوگ وابستہ ہیں, لیکن اب اس سے آپ پوری اکانومی تو نہیں ڈیولپ کر سکتے. تو بہت سارے شمالی علاقہ جات سے لوگ جو ہیں وہ اپنا نیچے آ کے یہاں پہ نرسز بن رہے ہیں, نرسنگ کی تعلیم لے رہے ہیں یا انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں. مگر بہرحال اپنا وہ لوگ چونکہ تعلیم کی وجہ سے اس کی امپورٹنس سمجھتے ہیں, تو نئی جنریشن ان کے آگے بڑھ کے تعلیم حاصل کر رہی ہے. تو کہنے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن بہرحال میں نے کہا بس ایک مختصراً یہ آپ کے سامنے پیش کروں. اس میں بہت ساری باتیں میرے لیے بھی بالکل نہیں تھیں, اور وہاں جا کے جو ہے میرے خیال سے تو کوشش کرنی چاہیے. اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے 10 دن نکالنا, اور یہ یقیناً ایسی چیز ہوگی جو کہ یاد رہے گی. کیونکہ میں نے US میں بھی کافی کچھ دیکھا ہے, لیکن جو اسکیل قراقرم, ہندو کش اور اپنے آپ کی ہمالیاز کا ہے, وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کہ آپ راکا پوشی 24,000 فٹ, یعنی سر 24,000 سے ہائی پیکس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے گنی چھوڑ دی ہے کہ 22,000 سے 24,000 والی فٹس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے, اس سے اوپر والی بھی بے شمار. تو گرینڈ اسکیل جو آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے, صحیح معنوں میں قدرت کی سرنائی کا اندازہ ہوتا ہے. تو بس میں نے کہا یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں تھوڑا سا.
एक सवाल है, जब 3 लाख पॉपुलेशन आप कह रहे हैं, 3 लाख में सब आ गए? 3 मिलियन, 3 मिलियन? 30 लाख, 3 मिलियन। 30 लाख। अच्छा, दूसरा ये सवाल है कि वहाँ पर कोई क्या असेंबली बनी है? जी, एक छोटी सी असेंबली है गिलगित में, उसका गिलगित में असेंबली बनी है, और वो हाई कोर्ट भी है। जो लेजिस्लेटिव जो भी मैटर्स हैं वो मैंने तो बाहर से उनकी लेजिस्लेटिव बिल्डिंग ही देखी थी उन्होंने। अच्छा, इस्लाम के हिसाब से आपने कहा कि वहाँ थ्रेट है, क्या थ्रेट है? कोई थ्रेट नहीं, थ्रेट नहीं, थ्रेड बोला। कुछ आप- इस्माइल इस्लाम थ्रेड कॉमन है। अच्छा, सॉरी जी। थ्रेट। चलिए हमीद भाई, मतलब मेरा हमीद भाई, मेरा ये चलो। एक गदर से बात फरमाए। सदर कौन है? मैं इजाजत। अच्छा, इजाजत है। दिल का तूफान मार डालेगा, दिल का तूफान मार डालेगा, बोध इम्कान मार डालेगा, बोध इम्कान मार डालेगा। ये जो गठजोड़ है रकीबों का, ये जो गठजोड़ है रकीबों का, ऐसा पैमान मार डालेगा, ऐसा पैमान मार डालेगा। क्यों हो शैतान का हमें धड़का, क्यों हो शैतान का हमें धड़का, हमको इंसान मार डालेगा, हमको इंसान मार डालेगा। दुश्मनों से नहीं मिटेंगे हम, दुश्मनों से नहीं मिटेंगे हम, यार नादान मार डालेगा, यार नादान मार डालेगा। कौन जीता है वस्ले जाना तक, कौन जीता है वस्ले जाना तक, दिल का अरमान मार डालेगा, दिल का अरमान मार डालेगा। बोझ दुनिया का है बहुत भारी, बोझ दुनिया का है बहुत भारी, यहाँ का सामान मार डालेगा, यहाँ का सामान मार डालेगा। मैं कहूँ लाख मैं नहीं मुजरिम, मैं कहूँ लाख मैं नहीं मुजरिम, उसका बोहतान मार डालेगा। मैं कहूँ लाख मैं नहीं मुजरिम, उसका बोहतान मार शुक्रिया। मैं कहूँ लाख मैं नहीं मुजरिम, उसका बोहतान मार डालेगा। मेरे सजदों में है रियाकारी, मेरे सजदों में है रियाकारी, नक्श ईमान मार डालेगा, नक्श ईमान मार डालेगा। वसवसों में मैं घिर गया हूँ अब, वसवसों में मैं घिर गया हूँ अब, दिल का हेजान मार डालेगा, दिल का हेजान मार डालेगा। होगा क्या और क्या नहीं होगा, होगा क्या और क्या नहीं होगा, खौफ इम्कान मार डालेगा, खौफ इम्कान मार डालेगा। एक और गजल समाप्त करें। वो इल्तिफात खास पे माइल नहीं रहे, वो इल्तिफात खास पे माइल नहीं रहे, हम कारोबारे इश्क के कायल नहीं रहे। वो इल्तिफात खास पे माइल नहीं रहे, हम कारोबारे इश्क के कायल नहीं रहे। हुस्ने तलब की कद्र का फुकदान है यहाँ, हुस्ने तलब की कद्र का फुकदान है यहाँ, कहिए न आप ऐसा के साइल नहीं रहे, कहिए न आप ऐसा के साइल नहीं रहे। खाते हैं जख्म दिल पे खाते हैं बार बार, खाते हैं जख्म दिल पे खाते हैं बार बार, समझे न इसको आपके घायल नहीं रहे, समझे न इसको आपके घायल नहीं रहे। वो जो सजाया करते थे एक बज़्म पुरुष को, वो जो सजाया करते थे एक बज़्म पुरुष को, अब वो वफूर शौक के कायल नहीं रहे, अब वो वफूर शौक के कायल नहीं रहे। हिस्से में जिनके आए हैं औसाफ बेहिसाब, हिस्से में जिनके आए हैं औसाफ बेहिसाब,
ترویج حسن و وصف پہ مائل نہیں رہے، ترویج حسن و وصف پہ مائل نہیں رہے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، ہم خود سے اپنے راستے کرتے ہیں اب تلاش، ہم خود سے اپنے راستے کرتے ہیں اب تلاش، اب قید و بند زیست بھی حائل نہیں رہے، اب قید و بند زیست بھی حائل نہیں رہے، وہ التفات خاص پہ مائل نہیں رہے، ہم کاروبار عشق کے قائل نہیں رہے۔ کمال ہے۔ ایک نظم سناتا ہوں، کیفی آدمی کی بات لوگوں نے پڑھی یا سنی ہوگی۔ کچھ دیکھ رہا تھا تو وہ نظر سے گزری، پہلے بھی دیکھی تھی لیکن وہ پچھلے جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں اس کے حساب سے ذرا زیادہ ریلیونٹ ہو گئی۔ وہ کسی وقت پہ اس کے کچھ شعر کراچی کے حالات پہ بھی بہت ویلڈ ہوتے تھے۔ ہوائے بیروت، ہوائی بیروت، ہوائے بیروت کیفی اعظمی صاحب کی، کہ اے صبا لوٹ کے کس شہر سے تو آتی ہے، تیری ہر لہر سے بارود کی بو آتی ہے، خون کہاں بہتا ہے انسان کا پانی کی طرح، جس سے تو روز یہاں کر کے وضو آتی ہے، اور دھجیاں تو نے نقابوں کی گنی تو ہوں گی، یوں ہی لوٹ آتی ہے یا کر کے رفو آتی ہے۔ ایھا الناس فلسطین صدا دیتا ہے، وہ بھی ایسے کہ کلیجوں کو ہلا دیتا ہے، اس کی آواز پہ لبیک کہی جو تم نے، ہر رگے زخم سے وہ یہ تم کو دعا دیتا ہے، بے خبر اتنے نہیں تم کہ یہ معلوم نہ ہو، تخت پر کون یزیدوں کو بٹھا دیتا ہے، شمر ظالم بھی ہے، قاتل بھی ہے، ملعون بھی ہے، وہ ہے کیا شمر کو خنجر جو تھما دیتا ہے، کب اٹھائے گا خدا حشر خدا ہی جانے، واہ کب اٹھائے گا آدمی روز کوئی حشر اٹھا دے، واہ 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 واہ۔ میری کیوں مانو گے یہ پوچھ لو ہتھیاروں سے، کون وہ لوگ ہیں دشمن ہیں جو آزادی کے، نام بتلائیں گی بیروت کی زخمی گلیاں، کون در پہ ہوا لبنان کی بربادی کے، بند پانی ہوا بیروت کے جاں بازوں پر، حرب رائج ہیں ابھی تک وہی جلادی کے، ایک ایک بوند کو جس وادی میں ترسے تھے حسین، تیل کے چشمے ہیں ناسور اسی وادی، تیل کے چشمے ہیں ناسور، اے صبا اب جو ہو بیروت کی گلیوں میں گزر، اور تیرے سامنے آ جائے کوئی تازہ کھنڈر، اس سے کہہ دینا کہ اب اپنا بھی سینہ ہے فگار، ہل گیا سارا جہاں جب سے سنی تیری پکار، جتنے کانٹے بھی بچھانے ہیں بچھا لے کوئی، تیری راہوں سے الگ ہوں گی نہ راہیں اپنی، غم نہ کر ہاتھ اگر تیرے قلم ہو جائیں، جوڑ دیں گی تیرے بازو جو یہ باہیں اپنی، آج بیروت میں جن کو نہیں ملتا پانی، آؤ ہم توڑ دیں ان کے لیے ساغر اپنے، قاتلوں سے کہو ہم مرنے کو تیار نہیں، پھیر لیں اپنی ہی گردن پہ وہ خنجر اپنے، اے صبا لوٹ کے کس شہر سے تو آتی ہے، تیری ہر لہر سے وہی ہے جرم وہی اس پہ کارروائی ہے، وہی ہے جرم وہی اس پہ کارروائی ہے، خبر نئی ہے مگر کچھ سنی سنائی ہے، وہی ہے جرم وہی اس پہ کارروائی ہے، خبر نئی ہے مگر کچھ سنی سنائی ہے۔ ہمارے یہاں حالات بدلتے نہیں، نام اور جگہ بدل جاتی ہے۔
کہیں پہ علم ہے انصاف تک رسائی ہے، وطن میں فوج ہے اور ISI ہے. کہیں پہ علم ہے انصاف تک رسائی ہے، ہم وطن میں فوج ہے اور ISI ہے. ہمارے ملک میں غالب سی خستہ حالی ہے، ملا ہے قرض تو امید کچھ بر آئی ہے. ملا ہے قرض تو امید کچھ بر آئی ہے. برائی اب نہ برائی رہی زمانے میں، یہی زمانے کی سب سے بڑی برائی ہے. برائی اب نہ برائی رہی زمانے میں، یہی زمانے کی سب سے بڑی برائی ہے. جسے کرامت مرشد سمجھ رہے ہیں مرید، نظر کا دھوکہ ہے ہاتھ کی صفائی ہے. جسے کرامت مرشد سمجھ رہے ہیں مرید، نظر کا دھوکہ ہے ہاتھ کی صفائی ہے. بڑھا چڑھا کے جتائی ہے حیثیت اپنی، گھٹا کے سال مگر عمر کم بتائی ہے. بڑھا چڑھا کے جتائی ہے حیثیت اپنی، گھٹا کے سال مگر عمر کم بتائی ہے. اب ایک اگلا شعر جو کراچی کے ورژن سے ہے. ہمیں پتا ہے کہ لاہور میں جو دولت ہے، ہمیں پتا ہے جو لاہور میں دولت ہے، زیادہ تر وہ کراچی سے ہی آئی ہے. ہمیں پتا ہے کہ لاہور میں جو دولت ہے، زیادہ تر وہ کراچی سے ہی آئی ہے. نمائشی نوحہ ہے غلو کی باتیں ہیں، یہ ماتمی مجلس ہے کہ جگ ہسائی ہے. ہمارے اور آخری شعر جو مجھے سب سے پسندیدہ شعر ہے اس میں، ہمارے سجدوں سے حالت نہیں کوئی سدھری، ہمارے سجدوں سے حالت نہیں کوئی سدھری، یہ کافروں کی دعا ہے جو رنگ لائی ہے. یہ کافروں کی دعا ہے جو رنگ لائی ہے. ہمارے سجدوں سے حالت نہیں کوئی سدھری، یہ کافروں کی دعا ہے جو رنگ لائی ہے. کون سا والا؟ ہمارے وطن ہمارے ملک میں غالب سی خستہ حالی ہے، ملا ہے قرض تو امید کچھ بر آئی ہے. ملا ہے قرض تو امید کچھ بر آئی ہے. اب جناب سنا دیا آپ نے. چلیے اب بالکل مختلف رنگ کی آپ کو شوہر نے ہار مانی، شوہر نے ہار مانی تا اطلاع ثانی. شوہر نے ہار مانی تا اطلاع ثانی، گھر گھر کی یہ کہانی تا اطلاع ثانی. شوہر نے ہار مانی تا اطلاع ثانی، گھر گھر کی یہ کہانی تا اطلاع ثانی. کیا کیا تھی دل میں ٹھانی لیکن نہیں وہ مانی، اب ہو گئی سیانی تا اطلاع ثانی. کیا کیا تھی دل میں ٹھانی لیکن نہیں وہ مانی، اب ہو گئی سیانی تا اطلاع ثانی. میری غریب نانی وہ برطانیہ کی رانی، مرحوم و آن جہانی تا اطلاع ثانی. میری غریب نانی وہ برطانیہ کی رانی، مرحوم و آن جہانی تا اطلاع ثانی. آئی ہے نند اس کی آفت ہے ناگہانی، آئی ہے نند اس کی آفت ہے ناگہانی، ناراض ہے زنانی تا اطلاع ثانی. ناراض ہے زنانی تا اطلاع ثانی. لڑکی تھی سیدھی سادی جب تک پتہ نہیں تھا، لڑکی تھی سیدھی سادی جب تک پتہ نہیں تھا، لڑکا تھا خاندانی تا اطلاع ثانی. لڑکی تھی سیدھی سادی جب تک پتہ نہیں تھا، لڑکا تھا خاندانی تا اطلاع ثانی. قرضہ ملا وطن کو امداد بھی ملی ہے، آقا کی مہربانی تا اطلاع ثانی. آقا کی مہربانی تا اطلاع ثانی. تیری کزن کی شادی غیروں میں ہو رہی ہے، تیری کزن کی شادی غیروں میں ہو رہی ہے، ظالم تیری ممانی تا اطلاع ثانی. ظالم تیری ممانی تا اطلاع ثانی. معجون بے اثر کو ناداں سمجھ رہے ہیں، معجون بے اثر کو ناداں سمجھ رہے ہیں، درمان ناتوانی تا اطلاع ثانی. چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم کی خوش گمانی تا اطلاع ثانی. مسلم کی خوش گمانی تا اطلاع ثانی. تالیاں بجانی تا اطلاع ثانی. فردر نوٹس کا بہت اچھا جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے کچھ ایک شاعر کا انتخاب کیا ہے جنہوں نے رزمیہ شاعری کی ہے اور بہت اچھی کی ہے، اور ان کا بہت کم ذکر ہوتا ہے، تو مجھے لگا کہ ان کا ذکر ہونا چاہیے، تو اس لیے میں نے ان کا
انتخاب کیا ہے آج ان کے کلام کا. اور پاکستان میں فوج بیچاری بڑی متون اور معتوب ہے اور رائٹلی سو. بیچاری پہ ریموو کر فوج کا ہمیشہ یہ حال نہیں تھا. ایک زمانہ تھا کہ فوجی جو تھے لڑتے بھی تھے اور مورچے بھی سنبھالتے تھے اور ادب اور شعر میں بھی کچھ مقام رکھتے تھے. تو ہمیں وہ نثر نگاروں کا تو پتہ ہی ہے جنہوں نے جو مشہور فوجی رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ شاید بڑے ادیب رہے ہیں. کہنا مشکل ہوگا کہ وہ بڑے ادیب بڑے تھے یا فوجی بڑے تھے. اس میں کرنل محمد خان کا نام آتا ہے, شفیق الرحمان کا نام آتا ہے, کیپٹن اشفاق کا نام آتا ہے. لیکن شاعری میں بھی کچھ نام آتے ہیں, کم ہیں لیکن کچھ نام ضرور آتے ہیں. تو ان میں سے ایک نام تو سید ضمیر جعفری کا ہے. ان کا تو سب کو ہی پتہ ہے کہ انہوں نے مزاحیہ شاعری بھی کی ہے اور سنجیدہ بھی لکھا ہے. جعفر طاہر بھی ایک شاعر ہیں جو کہ فوجی بھی رہے ہیں. منیر نیازی کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ بھی پاکستان نیوی سے وابستہ تھے شروع میں, اور اس کے بعد انہوں نے پھر ظاہر سویلین لائن میں آیا. انہوں نے بھی شاعری میں ان کا کیا مقام ہے اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے. ایک اور شاعر تھے جن کا نام صوبیدار افضل تحسین ہے, انہوں نے بھی بڑی اچھی شاعری کی. لیکن آج میں ایک اور شاعر کا ذکر کروں گی. تو ایوب خان کا دور حکومت تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب سوشلزم اور کمیونزم کا چرچا تھا. ایوب خان کا جھکاؤ کسی حد تک چین کی جانب تھا, تو پاک چین دوستی کی باتیں ہر محفل کی زینت تھی. جب بھی جلسے جلوس نکلتے کوئی ایشیا سبزے کا نعرہ بلند کرتا اور کوئی ایشیا سرخے کا نعرہ بلند کرتا. معاشرہ واضح طور پہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا. ادیب ہوں, شاعر ہوں, سیاسی پارٹیاں ہوں یا زندگی سے تعلق رکھنے والے جو بھی لوگ ہوں, وہ یا تو سرخے کہلاتے تھے یا سبزے. اب آپ دائیں بازو والے کہیں, ایشیا کو سبزے کہنے والا اور سمجھنے والا کہیں, یا اسلام پسند کہیں. اسی قبیل کے ایک مشہور شاعر کا نام رحمان کیانی بھی تھا. اس زمانے میں رحمان کیانی پاک فضائیہ میں سارجنٹ کے عہدے پر ہوا کرتے تھے اور ایک سپاہی ہونے کے باوجود بہت اچھی شاعری کرتے تھے. ان کی رزمیہ نظموں نے 1965 کی جنگ میں عالمگیر شہرت حاصل کی. وہ پاک فضائیہ کے ایک بہترین شاہین ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے. رحمان کیانی کا نام اس وقت بہت عروج پر پہنچا جب 1965 کی جنگ کے بعد ان کی ولولہ انگیز نظموں نے مشاعروں کے شرکا کو گرما کے رکھ دیا. انہوں نے اپنی نظموں میں پاک فضائیہ اور بری افواج کے کارناموں کو جس طرح سمویا اور الفاظ کے خوبصورت موتیوں سے اپنے اشعار کو مزین کیا, یہ ان کا ہی حصہ ہے. اور یہی چیز ان کو شاعری میں اتنا منفرد کر گئی کہ ان کو اردو ادب کبھی فراموش نہیں کر سکے گا. ان کی نظمیں مرصع تو ہوتی ہی تھیں مگر طویل بھی ہوتی تھیں. وہ اپنی نظمیں تحت اللفظ میں پڑھتے تھے, لیکن انداز اس قدر دلکش ہوتا کہ مشاعرے کا ہر شریک محو ہو کر رہ جاتا. وہ عام شعراء کی طرح بیٹھ کر کبھی اپنا کلام نہیں سناتے تھے. وہ کھڑے ہو کر پورے ایکشن کے ساتھ اپنا کلام سناتے تھے. پیر کے پنجوں سے لے کر جسم کا ہر عضو لفظوں کے اتار چڑھاؤ کی تصویر بن جایا کرتا تھا. وہ اپنے کلام کے حافظ تھے اور یادداشت میں شاید ہی کوئی ثانی رکھتے ہوں. شرکا کے شوق کا یہ عالم ہوتا کہ طویل طویل نظمیں سننے کے باوجود ان کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اور وہ جس ماحول کی عکاسی کرنا چاہتے الفاظ خود بخود انہی سانچوں میں ڈھل جایا کرتے تھے. اب ان کے کلام میں مجھے تو مختلف شعراء کا رنگ نظر آیا. کہیں کہیں مجھے اقبال کا رنگ نظر آیا. مثلا یہ بند دیکھیے, پڑھتے نہیں ہیں بھول کر اللہ کی کتاب, ہوتے نہیں ہیں چشمائے زمزم سے فیض یاب, مغرب کے میکدوں کی چڑھائے ہوئے شراب, اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب, سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی. اب قارئین ایک اور رخ بھی ملاحظہ فرمائے. یہاں مجھے میر انیس کا رنگ نظر آ رہا ہے. آگے بڑھی جو فوج خداوند ذوالجلال, پایا زمین نے اوج فلک ہو کے پائے مال, پنجا کہیں ٹکا تو بنی بدر کی مثال, ایڑی جہاں جما کے رکھی بن گیا ہلال, ہو کر اگر لگی تو شرارے بکھر گئے, قدموں پہ غازیوں کے ستارے بکھر گئے. بالکل میر انیس کی کا مجھے انداز لگا. وہ ایک سپاہی تھے, اس لیے انہوں نے جن جن ہوائی یا بری مناظر کو عملاً یا چشم بینا سے دیکھا, ان کی ایسی ایسی منظر کشی کی جس کی مثال مشکل ہی سے ملتی ہے. مثلاً وہ ایک ایسے وقت کی منظر کشی کر رہے ہیں جب دشمن کی فضائیہ پاک دھرتی پر حملہ آور ہونے والی ہے اور خطرے کے بغل چیخ اٹھے ہیں, تو ہماری فضائیہ کی جانب سے کیا رد عمل ہونے والا ہے. ملاحظہ کیجیے. یہ سنا اور فوراً لپکتے ہوئے دو جواں سال شہباز اپنے بڑھے, ایک لمحہ گزرنے نہ پایا کہ وہ تھے جہازوں کی ہودوں میں بیٹھے ہوئے, ایک اشارہ کیا اور چنگھاڑ کر انجن ان کے جہازوں کے منہ پھاڑ کر سامنے کی ہوا نگلنے لگے, سرخ شعلے زمین پر اگلنے لگے,
रोक इनकर हटाई गई थी कि बस अजदहों की तरह फनफनाते हुए। तो आप देखिए जो जिसने वाकई ये कॉम्बैट किया हो वही इस तरह की शायरी लिख सकता है। एक और मकाम पर फजाई हमले के दौरान हवाई जहाज़ों से होने वाली गोलियों की बारिश की मंजरकशी वो कुछ इस दिलकश अंदाज में करते नजर आए। गोलियां जैसे जाड़ों की बरसात में तड़तड़ाते हुए खुश्क ओले पड़े, आसमां से जमीन पर बरसती हुई खुश्क बरसात में जैसे बूंदे पड़े। इसी फलसफियाना इस्तदलाल को शेरों की ज़बान देना और फिर इस बात को दिलो दिमाग के पोर पोर में उतार देना यकीनन एक बहुत दिक्कत तलब काम है। रहमान कियानी ने अपनी शायरी में इसको जिस खूबी से निभाया है इसका जवाब नहीं। मुलाहिजा फरमाइए। एक तलवार से पत्थरों का कभी कुछ बिगड़ता नहीं, बल्कि तलवार ही टूट जाती है जख्मे मकाफात से, छूट जाती है खुद जुल्म के हाथ से। लेकिन इंसान पर जुल्म के हाथ को रोकना फर्ज है, मोड़ना फर्ज है। एक जालिम के हाथों की तलवार को छीनना फर्ज है, तोड़ना फर्ज है। इससे पहले कि वो अपनी हद से आगे बढ़े, हम पे लाजिम है अमन व अमा के लिए उसके सीने में संगीन हम भोंक दें, जंग की आग में खुद उसे झोंक दें। इस जोशीली और मारधार से भरपूर शायरी के बाद ये रंग भी मुलाहिजा करें जहां उन्होंने वतन की मोहब्बत के जज्बे को इन नर्म अल्फाज में समोया है। ये सरहदो पंजाब भी है, ये सिंध और बलूचिस्तान भी है, ये सबको मिलाकर तुरफा हसी फिरदौस बरी कुछ और भी है। जिस तरह किताबों में शामिल कुरान मुबीन कुछ और भी है। ए अहले वतन ये पाक ज़मीन मिट्टी ही नहीं कुछ और भी है। और आखिर में एक मुख्तसर नज़म मुलाहिजा करें। ये वो दबंग शायरी है जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। इसमें उस आहनी हाथ का जिक्र है जिसकी जो अगर पाकिस्तान को हासिल हो जाए तो मुल्क को बर्बाद करने वाले अनासिर से यकीनन निपटा जा सकता है। दुनिया भर के गुंडे सुन लें, जौके चिचड़ी सुंडे सुन लें, लाल भुचक्के ललवे सुन लें, गोरे सुन लें, कलवे सुन लें, अकड़े सुन लें, ऐठे सुन लें, खली खली गर बैठे सुन लें। हम सबको पहचान चुके हैं, दिल में अपनी ठान चुके हैं। तुमसे 12 बाट लड़ेंगे, गली गली घर घाट लड़ेंगे, घर घाट लड़ेंगे, मारेंगे मर जाएंगे, पाकिस्तान बचाएंगे। मेरा ख्याल है ये हमारा नया नारा होना चाहिए और फौज को ये मजमून सुनाना चाहिए कि कभी उनकी नशत सानिया ये थी, आज वो क्यों इतने मातूब हैं। अपनी पुरानी जो है लेगेसी को याद कीजिए और सीधा आप जेल में चली जाएंगी। मारेंगे मर जाएंगे, पाकिस्तान बचाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसमें जसारत से एक मजमून मैंने लिया था और एक किसी और सोर्स से, तो ये उन सोर्सेज को मैं रेफर करना चाहती हूँ कि ये सारा मैंने खुद नहीं लिखा। नहीं, मैंने बीच में अपने जो है बहुत जल्दी कर लेती हैं टचेस डाले, लेकिन पूरा सारे अल्फाज मेरे नहीं है, मैं अब तक क्रेडिट नहीं दे सकती। साहिब सदर और मौजूद खातून हज़रात, ये एक मैंने सोचा कि जो कुछ मेरे जवानी के तजुर्बात है उससे आपको आगाह करूं। पिछले साल की बात है। ये कॉलेज के ज़माने की बात है और इसका उन्वान मैंने रखा कश्ती कांधे पर। ये हरकत हम जवानी में करते रहे हैं, बल्कि अभी भी दिल करता है, लेकिन हुआ क्या कि एक दिन कॉलेज में दिल नहीं लगा, दोपहर का वक्त था, तो हम 4-5 लड़कों ने मिलके प्रोग्राम बनाया कि रावी दरिया चलते कश्ती रानी करने। तो कश्ती रानी हमें वाजबी सी आती है, ज्यादा माहिर नहीं है। खैर जनाब, हम लोग इतने हम जज्बाती हुए कि हमने वहाँ से वो सवारी का टांगा होता ना, और उसमें हम बैठ गए। अब ये नहीं देखा कि वो औरत बैठी है या मर्द बैठा, हम बीच में घुस के। बहरहाल उसने कहा नहीं भाई कहाँ बैठे जा रहे, फिर हम आगे बैठे। बहरहाल वहाँ पहुँचे रावी दरिया। अब दरिया में वहाँ कश्ती होती है कॉलेज के सबकी, तो हमने अपने आइडेंटिटी कार्ड दे के वो हमें कश्ती मिल जाती है। तो वो जो केयर टेकर था उसने कहा कि नहीं जी आज तो बड़ी हवा तेज है, आज तो आपको कश्ती नहीं मिलेगी। हम बड़े परेशान हैं भाई, इतना हमने अपना कॉलेज का वक्त भी ज़ाया किया और इतने शौक से हम आए हैं। तो खैर जनाब उसको हम पहले बातों में मैंने कहा भाई आप हम बड़े माहिर हैं, और एक दो हमारे ताइज भी लोग दूसरे दो ने कि हाँ जी बड़े माहिर हैं और ये तो है, इनको हवा कुछ नहीं कहेगी। खैर जनाब कर उसने गौर से देखा, कुछ हमारी शायद उसको तरस आ गया क्या, तो नहीं दूर जाए, तो उसने कश्ती हमें दे दी। आप यकीन करें
میں تھوڑا سا جانتا تھا، ایک اور صاحب تھے، باقی جو 5 لوگوں میں 3 تھے ان کو وہ نامبلد تھے کہ کشتی میں کبھی سفر بھی نہیں کیا تھا. جب ہم نے کشتی بیٹھے ہیں، بیٹھتے ہی آپ یقین کریں کہ جو کشتی بھاگی ہے تو آگے نیچے کی طرف کئی میل چلی گئی. ارے بھائی اب ہم سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی اگر یہ اسی طرح ہم جا کے سمندر میں گر گئے تو ہم تو یا کسی کے لقمہ بن جائیں گے. تو کیا کیا جائے؟ خیر جلدی سے ہم نے سب مل کے جو بھی ہمیں آتا تھا سب نے چپو چلائے تو ہم کنارے پہ کشتی لے آئے. تو دیکھا کہ وہ جو جگہ ہے وہاں وہ تقریباً 5-6 میل دور ہے. اب ہم اور اس نے کہا تھا مغرب سے پہلے کشتی واپس کرنی، نہیں تو آپ کے کارڈ جو کالج میں ہم دے دیں گے تو آپ کو جرمانہ بھرنا پڑے گا. اب جب ہم کشتی کنارے پہ لے آئے تو اب کہا کہ اس کو واپس کیسے لے کے جائیں، وہاں 5 میل دور. اب ہمیں اتنا تو تجربہ تھا کہ بھائی کیسے اس کو واپس لانا کیا، تو ہم نے کہا کنارے کنارے چلتے ہیں. اب چونکہ اللہ کا شکر ہمارا قد چھوٹا تھا تو اس بات ہم کشتی سے اتر نہیں سکے، تو ہم گاڑی میں کشتی میں بیٹھے رہے. باقی 4 لوگوں نے اتر کے کشتی کو کھینچنا شروع کیا پانی کے بہاؤ کے خلاف. تو خیر جناب چلتے چلتے میرے خیال میں شاید 2 یا 3 گھنٹے اس میں لگ گئے. جب کنارے پہ آئے اور ہم نے کہا کہ بھائی اب کشتی اس کے واپس اس کو کیسے دیں، تو اس کا ہے کہ جی اگر ہم نے کشتی پھر اس کو نکالا یا ہم نے کوشش کی اوپر کرنے کی تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اور ہم جب کھینچ کے لے کے جائیں گے تو وہ تو ہمیں کہے گا بھائی آپ تو بڑے ماہر ہیں کشتی کا. تو ہم نے کیا سب نے اب کہ ہم مل کے یہ فیصلہ ہو کہ چلے بھائی کشتی کو باہر نکالتے ہیں. ہم نے کشتی خشکی پہ لائے. اب ہم 5 آدمی تھے، خیر تو 4 نے تو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لی کشتی الٹی کر کے، اور پھر ہم چلے. لیکن کب تک 1 میل بھی چلے ہوں گے کہ سب ہانپنے لگے، پھر بیٹھ گئے، پھر چلتے. اس طرح کرتے کہ ہم چلے جا رہے تھے. ایک فیملی ادھر سے گزر رہی تھی تو کہتے دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں لوگ. ہمیں بڑا غصہ آیا کہ ہماری تو جان نکلی جا رہی اور یہ مذاق کر رہا ہے، یعنی کہ ہم تو مداری کا تماشا کر رہے تھے. خیر جناب وہ کشتی کو دیکھا کر پھر 1 میل اور چلے، پھر 1 میل اور چلے. جب وہ اس کی کٹیا نظر آ گئی کیئر ٹیکر کی تو ہم نے کہا کہ بھائی اگر ہم کندھے پہ کشتی لے کے گئے تو کیا حال ہوگا، کیا کرے گا، کیا سوچے گا وہ کہ بھائی. خیر پھر ہم نے کیا کہ کشتی کو پھر پانی میں ڈالا اور ہم نے یہ کہا کہ اس کو کھینچ کے ہی لے جانا چاہے کچھ بھی ہو جائے. جناب کرا کے وہ ہم نے کشتی دوبارہ اس کو تو، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا قد چھوٹا ہونے سے کئی چیزوں سے مشقت سے ہم بچ گئے. تو ہم کشتی میں بیٹھے رہے اور باقی 4 کھینچ کے بیچارے ہانپ رہے ہیں کچھ، اور ہم مزے سے انجوائے کر رہے تھے ہم کشتی رانی. جہاں جب کشتی والے کے پہنچے تو میرے خیال میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہم پہنچ گئے. اللہ کا لاکھ شکر کیا. اب ہم جب اپنے آپ کو جب کشتی اس کے حوالے کی، اس نے کارڈ ہمیں دیے تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھا نہیں تھا. تو جب ہم نے دیکھا تو ہم لوگوں نے اپنی قمیضیں اتار کے اس کو کندھے پر رکھی تھی. اب وہ کہتے بھائی ہم کس حالت میں یہاں سے اب کھڑے ہیں. خیر جناب وہ دن اور آج کا دن، اس کے بعد ہم اکیلے کشتی کرنے سے چلے. یہ ہم نے قصہ سنانا وہ آپ کا شعر ہے جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے بوجھ زیادہ. بہرحال کئی واقعات ہیں ایسے میرے زندگی کے، انشاءاللہ اس کو میں چاہ رہا ہوں لگتے. حاضرین السلام علیکم. بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ آج ماشاءاللہ سے اردو گھر کا فورم جو ہے پوری طریقے سے سب لوگ جمع ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا تو بہت اچھا رہے گا. لیکن ہرن کی خوشبو بھی ابھی ہمارے سلمان بھائی ایک مشورہ دے رہے تھے کہ 10 دن کے لیے آپ لوگ جو ہیں باہر گھما کریں، تو بہت اچھی بات کہی سلمان بھائی. تجربہ نہیں کہ 10 دن میں 5 دن جو ہمیں سسرال کو دینی پڑتی ہے. تو باہر آج دھنک کا پروگرام ہے اور ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ میں کوئی ایسی اچھی بات کروں یا ایسی کوئی مزاحیہ بات کروں جس میں آپ لوگوں میں کچھ روزگی ہو، کچھ ہفتے میں جائیں. لیکن کل مجھے خیال آیا کہ آج تک شاید ہم لوگوں نے اس موضوع پہ بات نہیں کی ہے کہ 16 اگست جو تھا وہ ہمارے
मौलवी अब्दुल हक के यौम वफात था और शायद हम लोगों ने उर्दू घर में इस मौके पर बात की, लेकिन शादी ही के दिन घर से फरार हो गए। कई साल तक इनकी बेबी देखी रही। फिर मौलवी साहब ने वालिदैन के इंतकाल के बाद एक अजीज को इनके महर का रुपया अदा करके तलाक दे दी। इस मुतल्लका खातून की शादी बाद मुमताज़ हसन साहब देवाली में हुई। अब इस सिलसिले में आगे चल के ये भी मालूम हुआ कि साहब के मौलवी साहब की शादी जो है वो इस पर कई बहस है, कोई इसको साबित नहीं कर सका। सूफी अब्दुल रशीद का कहना है कि जब इनकी मौलवी अब्दुल हक की छोटी बहन की शादी छोटे महल में पैदा होने लगी तो हापुड़ का एक जमींदार घराना था। मौलवी साहब की शादी भी इसी घर की एक लड़की से तय कर दी गई। मौलवी साहब की बीवी का नाम जाफरी था। ये शादी मौलवी साहब ने ज़बरदस्ती वालिदा के इख्तियार पे की थी, मगर इनसे ये ज़बरदस्ती ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुई और बीवी से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखा और अलीगढ़ चले गए। थोड़े अरसे में मौलवी साहब ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और इनकी शादी किसी दूसरी जगह हो गई, मगर मौलवी साहब ने फिर कभी ज़िंदगी शादी नहीं की। इसके अलावा तो ये बात शादी की, लेकिन मौलवी साहब की बहुत सारी ऐसी तसानीफ हैं और किताबें हैं जिसका जिक्र यहाँ पे बहुत ही मुख्तसर वक्त और मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जैसे उनकी ये ख़ास करके उन्होंने जो लिखी थी अदबी ज़िंदगी में मौलवी इब्तदाई दौर मौलवी अब्दुल हक को ये एहसास हो गया कि उर्दू ज़बान के क़वायद के नए अंदाज से मुरतब करने की ज़रूरत है। इनकी क़वायद उर्दू। अच्छा, इजाज़त है? कुछ चीज़ जरा हटके बताना चाह रहा था कि एक शायर, पुरानी बात है, लाख साहब भी मुशायरे में थे, शायद कोई 20-25 साल पुरानी बात। एक शायर थे इंडिया के, उनका नाम था मेराज फैज़ाबादी और उनका शेर बड़ा मशहूर है कि मुझको थकने नहीं दे मेरी ज़रूरत के पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने दे। वो आए थे यहाँ पर और मैंने नाचीज़ ने उसमें एक मुशायरे में एक शेर गज़ल पढ़ी थी, तो वो एक शेर वो अपने साथ ले गए। जब शेर वो इस तरह से उनको अच्छा लगा कि उन्होंने वो मेरी किताब, अपनी किताब मुझे अता की, उस पर लिख दिया मेरा शेर और नीचे लिख दिया कि मैंने साइन कर दिया है, ये बशीर बदर तेरा शेर मार देगा। उन्होंने मुझे ये कहा और मुझे पता नहीं कि क्यों कह रहा था। मेरा यही शेर 10,000 का मजमू था इंदौर में मुशायरा, और ये मुझे किसी ने बताया कि ये वीडियो पे या ढूंढो, तो मैं काफ़ी दिनों तक ढूंढता रहा यूट्यूब पे, तो ये यूट्यूब पर है, तो आप लोग अगर देखें तो ये उनका, उन्होंने यूट्यूब में 10,000 के मजमे के सामने मैं एक गुजारिश आपसे करूं, मेरे पास अब सिर्फ 3-4 नाम है। एक शख्सियत ये निजामत कर रहे हैं, हमारी महफिल में दिल्ली से तशरीफ लाई है। यकीन मानिए जब हम पढ़ते हैं तो हमारा इम्तिहान होता है कि हम सामीन की समाअतों के मेयार पर पूरे उतर सकेंगे या नहीं उतर सकेंगे, लेकिन कुछ गज़ल के इतने संजीदा और गोशा नशीन शायर हैं जिन्हें हम कभी कागज के हवाले से, कभी मुशायरों के महफिलों के वसीले से सुन तो लेते हैं, उनके अशार हमारे ज़हनों पर नक्श भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो मुशायरे में आते हैं तो ये हमारी से मतलब इस गाइस की, मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो मुशायरे की महफिल से ये तासुर लेके ना रुखसत हो कि उनके बहुत अच्छे अशार की उतने अच्छे अशार से बेदिराई नहीं हुई। शेर का जहाँ तक सवाल है, मैं एक शेर मेरे ذہن में आ रहे हैं। डैलस में एक बिल्कुल गुमनाम से साहब गजल पढ़ने आए, वहीं के रहने वाले हैं, डैलस के ही, और वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शुअरा भी थे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मजमा भी था, और उन्होंने शेर पढ़ा कि 2 आंगनों के दरख्तों की तरह हैं हम लोग, 2 आंगनों के दरख्तों की तरह हैं हम लोग, हमारे साए तो मिलते हैं हम नहीं मिलते। ऐसा ना हो कि शायर के ज़हन में ये एहसास हो कि हमारे साए तो मिलते हैं हम नहीं मिलते। मैं सिर्फ फैज़ के
नाम भी ले लिया शेर पहुंच गया। शेर ये मेरे लिए कितना बड़ा एहसास है कि मेरा शेर उन्होंने याद रखा। ये आप लोगों ने भी इज्जत दी शेर को। और साहब आपका ये शेर इतना अच्छा मशहूर हो गया, तो जब भी मैं सुनता हूँ ना तो मुझे लगता है जब शादी को 20-30 साल बाद ये मियाँ बीवी भी हो जाते हैं। कई पे है ये आपके ऊपर। अच्छा, मोहतरमा ने फौजियों के बारे में बड़ा जामे एक मजमून पढ़ा, तो मैं वो जनरेशन में से हूँ जब 1958 का पहला मार्शल लगा था। तो उस वक्त मैं थोड़ा कम उम्र था, मगर उस जमाने में मैं बहुत ही खुश हुआ था, क्योंकि उस जमाने के सियासतदानों का जो हालत थी, तो सारी दुनिया या पाकिस्तान ने कुछ जोश बनाया था कि भाई ये माशाल्लाह हमारे लिए और बहुत ही, और पुलिस फौज जो आती थी तो वो उन्होंने सफाइयाँ कराई और बड़ा अच्छे काम किए, तो हीरो बन गया वो सब। तो अयूब खान का माशाल्लाह मैंने देखा, फिर मैंने 67 का यहिया खान का माशाल्लाह देखा, उसके बाद फिर मैंने देखते रहा और अब ये मुशर्रफ का भी देखा, तो और अब ये आए हुए आसिम मुनीर साहब, 5वें का इंतजार करें। अब पता नहीं मुशायरा ये होगा कि नहीं होगा। तो मैंने जरा एक नज्म लिखी थी जो आपकी गुज़ार करूं फौजियों के लिए, कि वो लोग किस तरीके से आते थे और क्या उनको लोग वो समझते थे कि किस लिए आए हैं और क्या करके जाते हैं। आजकल तो वो बिल्कुल उरियां हो चुके हैं, लोगों को पता लग गया कि वो जो मैं उस जमाने में सोचता था वो आज लोगों ने अपने तौर से अपनी आंखों से देख लिया। तो मैंने उसको लिखा था, जरा इजाजत है भाई सरकार, आप 2 मिनट मेरे हैं, उसके बाद में चला जाऊंगा। मैंने लिखा था कि अब ये जब आते थे तो उनकी पहले एक जमाने में बड़ी आवभगत होती थी, मगर उनके मकासद कुछ और होते थे। करते क्या थे वो लोग, अपनी दयानतों का हमें अब न दाम दो, अपनी दयानतों का हमें अब न दाम दो, पोशीदा है जो दिल में जरा वो पयाम दो, पोशीदा है जो दिल में जरा वो पयाम दो, चोरों से तुम नजात दिलाने को आए हो, चोरों से डाकुओं से तुम निजात दिलाने को आए हो, अरे गंगा में इस बहाने नहाने को आए हो, चोरों से तुम निजात दिलाने को आए हो, अरे गंगा में इस बहाने नहाने को आए हो, आमद तुम्हारी कोई नहीं है नई यहाँ, तुमसे भी पहले गजनवी आए कई यहाँ, आमद तुम्हारी कोई नहीं है नई यहाँ, तुमसे भी पहले गजनवी आए कहीं यहाँ, पैगाम हक जो देने को आए थे दे गए, उजरत जो उसकी लेने को आए थे ले गए, पैगाम हक जो देने को आए थे दे गए, उजरत जो उसकी लेने को आए तो ले गए, 2-4 बुत जरूर है वो तोड़ कर गए, करप्शन वगैरह ये वो 2-4 बुत जरूर है वो तोड़ कर गए, अरे सामान्य बुतगरी तो सभी छोड़ कर गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा शेर है। 2-4 बुत जरूर है वो तोड़ कर गए, सामान्य बुतगरी तो सभी छोड़ कर गए, ताकि दोबारा बुत जो कभी ढाले जाएंगे वो बुत शिकन के भेष में फिर लौट आएंगे। क्या कहते साहब, हमले हुए थे हिंदुस्तान पे, फिर भी सोमनाथ में हिंदू ज्यादा थे, ताकि दोबारा बुत जो कभी ढाले जाएंगे वो बुत शिकन के भेष में फिर लौट आएंगे। अरे इस बेदिली से तुम कोई एहसान मत करो, अरे तुम खुद नहीं तो हमको मुसलमान मत करो। खुद नहीं, उस बेदिली से तुम कोई एहसान मत करो, तुम खुद नहीं
तो हमको मुसलमान मत करो। जितना भी माल और जर नजर आए खसूट लो। अरे तुम सोमनाथ लूटने आए हो, लूट लो। अपनी दयानतों का हमें अपना दाम। उसको थोड़ा लाइट कर दूं। जरूर लाइट करें क्योंकि आपने बहुत गरमा दिया। वो तो मुसलमान ने उसकी तहरीक पैदा हुई। मैं सुनाता नहीं हूँ ये। मिर्जा गालिब के बारे में कई दफा लिखा गया। मिर्जा गालिब ऑन द रोड पे ये कि इस दौर हाजिर में अगर मिर्जा गालिब होते तो क्या होता उनका, उनकी क्या पजीराई होती, बड़े बड़े शोरा की क्या पजीराई होती। तो अब मैंने उस पर एक नज़म लिखी है, जरा आपकी तवज्जो। जो तू दौर नौ से गालिब कभी हम कनार होता, उन्हीं की जमीन में है। जो तू दौर नौ से गालिब कभी हम किनार होता, मुतशायरों के हाथों तू जलीलो खार होता। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा शेर है ना, बहुत बड़ा शेर। जो तू दौर नौ से गालिब कभी हम किनार होता, मुतशायरों के हाथों तू जलीलो खार होता। बहुत अच्छा। तेरी शायरी को शायर कोई शायरी ना कहते, तेरी शायरी को शायर कोई शायरी नहीं कहते। वही दाद तुझको देता कि जो तेरा यार होता। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई। तेरी शायरी को शायर कोई शायरी ना कहते, वही दाद तुझको देता कि जो तेरा यार होता। क्या कहने। तेरी मुफलिसी के बास तुझे पूछता ना कोई। वाह। तेरी मुफलिसी के बायस तुझे पूछता ना कोई। सभी यार तेरे होते जो तू मालदार होता। सभी यार तेरे होते जो तू मालदार होता। सभी तुझसे छोटे शायर तेरे बात पढ़ने आते। वाह। होता है भाई, हमारे साथ भी होता है। आपने ये जुमला हफ्ती साहब को देख के कहा। नहीं, वो मेरे बात नहीं पढ़ते, वो उनको पता है, मेरी तौकीर करते हैं वो। सभी तुझसे छोटे शायर तेरे बात पढ़ने आते। तू मुशायरों में हाजिर जो कभी कभार होता। सभी तुझसे छोटे शायर तेरे बात पढ़ने आते। तू मुशायरों में हाजिर जो कभी कभार होता। यहाँ पर गिरोह बंदी ही मुशायरों की जड़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर गिरोह बंदी ही मुशायरों की जड़ है। तेरा बायकाट होता जो तू मेरा यार होता। आपने मुशायरा मुनासरा सब लूट लिया। काजी साहब जो पहले आपने पढ़ा था वो मुझे मैं एक दो जगह छपाऊंगा। अच्छा है उसमें पहले लिखा। क्या नाम है जनाब? बना की किरचियां। अस्सलाम वालेकुम। 2004 में आज की गुफ्तगू का मौजू है वगरना पढ़ने को सब खासों आम पढ़ते हैं, हजार तोते हैं कलमा कलाम पढ़ते हैं। मैं इस मौजू पे बहुत देर तक सोचता रहा। मैंने उर्दू घर में एक ज़िमनी कमेंट पास किया था कि जुगतबाजी हाजिर दिमागी की या इंटेलिजेंस की दलील नहीं होती, और उसके बारे में लोगों ने कहा कोई न समझे मैंने पर्सनल अटैक कर दिया। तो मैंने कहा मैं उसकी वजाहत कर दूं कि मैं उसको कैसे देखता हूँ। तो इसकी जो मिसाल मेरे जहन में फ़ौरन आई वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि एक दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं जन्नत के 18 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है और वो फरिश्ता बाहर नहीं निकलने देता लोगों को। तो उस पे अबू जहल ने, एक दिन हुज़ूर जा रहे थे तो अबू जहल ने कमेंट दिया कि मोहम्मद कुश्ती लड़ रहा था, तो उसने कहा मोहम्मद मैं 14 फरिश्तों को तो अभी पिछाड़ दूंगा अगर आए, बाकी 4 बाद में देखे जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने उसको अबू जहल का, तो मेरा ख्याल है बड़ा सोचने वाली बात है। तो अगर आपके सामने भी चाहे वक्त का पैगंबर हो या ना हो ऐसी बात करे कि
اس کے بعد اگر آپ کا دماغ میں یہ کرنٹ آئے کہ میں اس کا مذاق اڑاؤں، پھر یہ ابو جہل کی سنت ہے. یہ ایک صریحاً ایک چیز جو ہے جگت بازی ہے، جس کا کوئی مفہوم نہیں. آپ کی واحد صرف ایک ہی اس کا فائدہ ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں، کسی کی دل شکنی کریں. تو یہ سنت ابو جہل ہے. تو اگر آپ کو یہ واقعہ سنتے ہی یہ بات بھول جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور آپ کا دماغ اسی طرح کام کرے گا، میں کوئی اس میں جگت بازی کروں یا کوئی اس میں ایسا نقطہ اٹھاؤں جس پہ سب ہنس پڑے، سوچے سمجھے بغیر کہ آگے سے مخاطب کون ہے، وہ وقت کا پیغمبر ہے، اور اس کے بعد آپ اٹھ کے سمجھیں گے اس طرح مذاق کرنا جو ہے. تو یہ نہیں کہ یہ کوئی بری بات ہے. میں نے کہا میں اس کی وضاحت کروں کہ یہ حاضر دماغی کی یا ذہانت کی دلیل نہیں. تو ایک ایسی بات کرنا جس سے دوسرے کی دل شکنی ہو، دوسرا تنگ ہو. تو جب بھی اپنا منہ جس طرح کے مطلب دوستے میں بات کر رہا تھا تو اس میں نے کہا کہ جس طرح بتی کاٹنا جو ہے، لال بتی کاٹنا، وہ بھی قانون توڑنا ہے اور وہ بھی ایک گناہ. تو اس نے اس کے جواب میں کہا کہ پھر لال بتی پہ رک جانا ایک ثواب ہے اور گرین لائٹ پہ نکل جانا بھی ثواب ہے. تو دنیا ایسے ہی ہے، اس کے اندر ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ رزم ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو آپ کو سوال جواب کرنا پڑ جائے کہ جب آپ قانون توڑتے ہیں کب یہ کرتے ہیں. اسی طرح میری تو یہی ہے مؤدبانہ گزارش کہ کوشش کریں کہ جب لب کھولیں تو اس میں ویلیو ہو، ایک انٹرنزک ویلیو. تو چاہے اس میں آپ کوئی مسکرائے، اگر آپ اس کا یہی مقصد ہے کہ لوگ مسکرائیں تو اس کے ایک انٹرنزک ویلیو ہو اور کسی کی برائی نہ ہو. اپنے جب بھی منہ کھولیں عادت بنائیں، جس طرح کے پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ تھے، تو ویسے ہی بیٹھے بیٹھے گپے مار رہے ہیں اور باتیں بنا رہے ہیں. ان میں ایک انٹرنزک ویلیو ہوتی تھی بات کے اندر، جو کہ 1400 سال یا 1450 سال بعد تک ابھی تک ہے اور لوگ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہی میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب بھی اپنے لب کھولیں، جب بھی بات کریں، چاہے مزاحیہ ہو چاہے غیر مزاحیہ ہو، چاہے شعر ہو چاہے نثر ہو، تو ایک تو یہ سوچیں کہ آپ ابو جہل کی سنت سے تو تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا یہ مثال سنتے ہی بھول جائیں کہ یہ حدیث ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، اگر کوئی ایک بندہ آپ سے کہے کہ جہنم کے 14 دروازے ہیں یا 18 دروازے ہیں اور ان پہ 14 پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کا دماغ ایسے ہی چلتا ہے کہ چلو میں اس کا مذاق اڑاؤں، تو پھر آپ کو اپنی اس ٹینڈنسی کو ختم کرنا چاہیے. یہ ابو جہل کی سنت ہے. یہ بھی نہیں سوچا کہ بات کیا کی جا رہی ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ بات کر کون رہا ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی کتنے پروفاؤنڈ بات ہو رہی ہے اور اس سے کتنے عبرت کی ہے، مگر یہی دماغ میں آیا کہ میں آپ کو اس کا مذاق اڑاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اخلاق دیکھیں، جو کہ اور بھی کئی باتیں ہیں. جس طرح حضرت علی کو جنگ صفین کے موقع پہ خارجین نے کہا کہ آپ ان کو کافر کیوں نہیں قرار دیتے تھے امیر معاویہ والوں کو. انہوں نے کہا میرے پاس استحقاق نہیں ہے کہ میں کسی کو تکفیر کر دوں یا کفر دے دوں، تو یہ تو اللہ کے پاس ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اب معراج دیکھیں، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کوئی کافر ہے، ہمیشہ کہتے تھے فلیس منا، یہ ہم میں شامل نہیں. تو ایک بہت بڑے، تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ نہیں کہ ابو جہل کو آگے سے مارنا شروع کر دیا یا فتوے دے دیے، تو انہوں نے اس کو پھر کہا کہ یہ ابو جہل جہالت کی انتہا ہے. تو بس یہی میری آج کی درخواست تھی کہ اپنی بات میں وزن پیدا کریں، اپنی بات میں ویلیو پیدا کریں. جو لکھیں جب منہ کھولیں تو سوچیں کہ اس میں کوئی بھی، جس طرح اگر ریڈ لائٹ پہ رکنا ثواب ہے اور گرین لائٹ پہ چلنا بھی ثواب ہے اور ریڈ لائٹ پہ نہ رکنا گناہ ہے، اس طرح ہر سٹیپ جو آپ زندگی میں لیتے ہیں اس کے آگے سے نتائج برآمد ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی بات کو فائدہ ہو دوسروں سے. تو جو بھی بات کریں، چھوٹی کریں بڑی کریں، شاعری کریں، نثر کریں، چاہے فائدہ اتنا ہی چھوٹا ہو کہ بھئی اردو زبان کی ترویج ہو جائے گی، مگر اس میں یہی ہونا چاہیے کہ فائدہ ہو. اور یہ سوچ لیں اپنا منہ کھولنے سے پہلے کہ اگر تو آپ کو یہ فیسینیٹ کرتا ہے ابو جہل کا جواب، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ذہین بندہ تھا،
तो नंबर 1 ये कि जुगतबाजी ये गुलामी की यादगार है कि हमको सिखा दिया कि जुगतबाजी बहुत ज़हीन है बंदा, हर एक का मजाक उड़ाता रहता है। तो ये जुगतबाजी कोई जहानत की दलील नहीं है। और वही जो मैंने कहा था कि वगरना पढ़ने को सब खासों हम पढ़ते हैं, हज़ार पढ़ते हैं, कलमा कलाम पढ़ते हैं, तो तोतों की तरह नहीं। ज़िंदगी को एक सीरियस मैटर है जो जिसमें हम आए हैं। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी तख्लीक करके दिखा दी है। ये सीरियस बिजनेस है, इसको सीरियसली अपनी ज़िंदगी में लिया करें। तो बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। नहीं करेंगे। भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। भाई पहले तो मैं अशफाक का शुक्र करूंगा, ये बेचारे हम लोग ये बहुत मेहनत करते हैं, इनके लिए थोड़ी ताली बजा दें। हर हफ्ते बेचारे अशफाक, बहुत शुक्रिया। तारिक साहब ने जिक्र किया मौलवी अब्दुल हक का 16 अगस्त का, तो मुझे याद है 17 अगस्त को मौलवी ज़ियाउल हक की भी बरसी है। अच्छा, आजकल 14 अगस्त का मेले मनाए जा रहे हैं, तो मैंने भी 2-3 दिन पहले फेसबुक पे किसी साहब ने डाला है, सॉरी यूट्यूब पे, ये आप लोग जरूर देखिएगा, ये बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम है। और जैसा कि मैं बिल्कुल लेफ्ट राइट हूँ मजहब और पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, जो उनके जो जितना झूठ उसके अंदर है, तो ये एक है कोई सैयद मुजम्मिल साहब है, पाकिस्तान मेकिंग एंड इंडिया पार्टीशन, तो ये जरूर देखिए, बहुत ही मालूमाती 1 घंटे का किसी ने प्रोग्राम है ये। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी एक नज़म पेश करूंगा, अगर अच्छी है तो मेरी नहीं है, खराब है तो समझी मेरी है। सब गुनाह व हराम चलने दो, कह रहे हैं निजाम चलने दो, जिद है क्या वक्त को बदलने की, यूं ही सब बेलगाम चलने दो। तुम तो जाहिद हो जाओ मस्जिद में, मैं कदे में तो जाम चलने दो। हक को छोड़ो किताब को छोड़ो, हुक्म हाकिम है, हुक्म हाकिम से काम चलने दो। शाह जाएगा शाह आएगा, तुम रहोगे गुलाम चलने दो। बस जी, बहुत शुक्रिया। भाई जी, मेरा कलाम नहीं है, मैं 10 नहीं लिख सकता। एक हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं सुबह नंबर का। पिछले हफ्ते इनका नंबर आया नहीं था। एक ताजा गजल पेश कर देता हूँ। ये तो पिछले हफ्ते की होगी ना। जिसका डर है वो अनहोनी होने की, जिसका डर है वो अनहोनी होने की, फिर होने की इज्जत ओने पोने की। दोनों इसके हाथों खेल तमाशा थे, दोनों इसके हाथों खेल तमाशा थे, दिल की होती या फिर बात खिलौने की। रोते रोते हंसना कल का किस्सा था, रोते रोते हंसना कल का किस्सा था, आज कहानी हंसते हंसते रोने की। अच्छा शेर है, अच्छा शेर। रोते रोते हंसना कल का किस्सा था, आज कहानी हंसते हंसते रोने की। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। निकला अंदर से यादों का काट कबार, निकला अंदर से यादों का काट कबार, बाहर से जो थी अलमारी सोने की। निकला अंदर से यादों का काट कबार, बाहर से जो थी अलमारी सोने की। कश्ती दरिया पार किनारे जाएगी, कश्ती दरिया पार किनारे जाएगी, जितना कर ले दुश्मन चाल डिपोने की। बाबा तेरा देख रहा है दरवाजा,
बाबा तेरा देख रहा है दरवाजा, चिंता नहीं कर बेटा देरी होने की। ऑफिस रात गए तक रहना था मंजूर, ऑफिस रात गए तक रहना था मंजूर, गर्दन पर तलवार सवेरे 9 बजे। ऑफिस रात गए तक रहना था मंजूर, गर्दन पर तलवार सवेरे 9 की। शायर को तरतीब नहीं दो इज्जत दो, अभी तरतीब की बात हो रही थी। शायर को तरतीब नहीं दो इज्जत दो, लेकिन किसने बात सुनी है बोने की। ये किसके दर्शार है? किसी का छोटा है उसको भाई बात तो अभी मैंने की है। उन्होंने तो कन्फेस कर लिया ना। अच्छा, एक तरह ही मुशायरा हुआ था जिसमें मैंने गजल तो लिखी थी लेकिन हाजिर नहीं हो सका था, तो आई थिंक किसी और ने सुनाई थी तो वो पेश कर देता हूँ। वो मिसरा तरह ये था कि अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए, हमें जब भी लगा इस बार शायद प्यार हो जाए, हमें जब भी लगा इस बार शायद प्यार हो जाए, जमाना सामने आकर खड़ी दीवार हो जाए। अरे वाह, बहुत अच्छे। जसारत हो नवाए वक्त हो या जंग की सुर्खी, जसारत हो नवाए वक्त हो या जंग की सुर्खी, तुम्हारे सामने चित हर बड़ा अखबार हो जाए। हमें बस एक काफी है वो रखकर 4 कहते हैं, हमें बस एक काफी है वो रखकर 4 कहते हैं, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो। हमें संडे के अंडे भी नहीं उनके लिए, लेकिन संडे के अंडे आ गए। हमें संडे के अंडे भी नहीं उनके लिए, लेकिन निहारी पुर मगज इतवार के इतवार हो जाए। जिधर को बंद पड़ी है चल पड़े हैं सारे के सारे, नजर मंजिल पे हो तो रास्ता हमवार हो जाए। आखिरी शेर है, हमें लेना है अपनी सोच की गर्दन को फंदे में, बड़ा अच्छा शेर है। बहुत अच्छे शेर है। हमें लेना है अपनी सोच की गर्दन को फंदे में, लगाकर टाई मत समझो कि बेड़ा पार हो जाए। पहला मिसरा क्या था? हमें लेना है अपनी सोच की गर्दन को फंदे में, लगाकर टाई मत समझो कि बेड़ा पार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज मैं एक मुख्तसर सा वाक़या बयान करना चाहता हूँ राहत इंदौरी साहब से। उनका भी आपको मालूम अंदाज़ बयान बड़ा बहुत अछूता अंदाज। दुबई तशरीफ लाए, ये गालिबन 2012 का वाक़या था, नहीं 2015 का वाक़या। नॉर्मली दुबई के मुशायरे बड़े संजीदा, बहुत बावकार और बहुत खूबसूरती से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और सुनने वाले भी सामीन भी माशाल्लाह और बावकार सामीन होते हैं वहाँ के। लेकिन नज़र इस बार कहाँ से कुछ ऐसे बेअदब अशख़ास आ गए जिन्होंने मुशायरे का मज़ा ख़राब कर रखा था, और हर शायर को कबल इसके वो कुछ कहता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारों से उनका इस्तक़बाल किया जाता, और फ़ज़ा ख़राब हो गई थी, लोग बददिल हो गए थे, और शोरा भी बहुत बेदिली से अपने अपनी फ़ज़ल किसी तरह ख़त्म करके कर रहे। तो राहत साहब जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने सबसे पहले कहा, हज़रात मैं आपसे एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। 2002 में एक मुशायरा मुनक़िद हुआ जिसकी सदारत अहमद नदीम कासमी कर रहे हैं, और वहाँ भी आप जैसे सुखन शनास हजरात मौजूद थे जो शोरा हजरात की तजीदाई कर रहे थे आपके अंदाज में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कबल इसके कोई एक जुमला अदा करता है, एक लफ्ज अदा करता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, नारे बुलंद। मोहम्मद नदीम कासमी साहब माइक पर तशरीफ लाए, उन्होंने कहा, हजरात आप अल्लाह को इतनी जोर जोर से याद करते हैं?
अगर अल्लाह ने हल्के से भी याद कर लिया बहुत अच्छे। ये कहना था कि सबसे बाद दोनों मुशारा खामोश हुआ और राहत साहब ने अपनी वो बड़ी प्यारी बहुत मशहूर गज़ल पढ़ी जो हिंदुस्तान के सियासी माहौल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तंज थी। नया दौर आज चल रहा है हिंदुस्तान में, जो सियासी माशरा कायम है आज हिंदुस्तान में, उससे फ़िरका वाराना फसादात हो रहे थे, तफ़रीक़ात और गहरे होते जा रहे थे, तो माशी सियासी इक़्तिसादी हालात बहुत नागुज़ेर दौर से गुजर रहे थे। तो कहते हैं अपनी गज़ल में, अगर इख्तलाफ है होने दो, जान थोड़ा ही, रदीफ पे गौर कीजिए, जान थोड़ा ही, अगर इख्तलाफ है होने दो, जान थोड़ा ही है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ा ही, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ा ही है। जगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही। हमारा मकान थोड़ी। और कीजिएगा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। जो हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान क्या कहने, और जो आज साहब मसनद है कल नहीं होंगे। क्या कहने, किराएदार मालिक मकान थोड़ी, जाती मकान। जो आज साहब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। हमें मालूम है दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमें मालूम है दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ा ही नहीं, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ा ही, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ा ही है। और क्या आखिरी शेर था उसका, किसी के बाप का हिंदुस्तान, किसी के बाप का हिंदुस्तान। पहला मिसरा उगला था, यहाँ सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। ये अब हमें नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए। इंशाल्लाह उनके और भी वाक़यात, बहुत दिलचस्प वाक़यात हैं, किसी और महफिल में उनके वाक़यात बयान करूँगा। मैं उनका एक शेर आपको याद कि हमारे सर की फटी टोपियों पे मत जाओ, हमारे ताज अजायब घरों में रखे। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया।